آج کے مدنی حلقے میں انشاءاللہ سے عیادت کرنے کا ثواب، بیمار کا پتہ لینے کا جو ثواب ہوتا ہے، اس کے متعلق مفید ترین معلومات ہم حاصل کریں گے، اور آخر میں عیادت کو جاتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ۔ اٹ از ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہیں ان میں سے ایک بیمار پرسی یعنی عیادت کرنا بھی ہے۔ مریض کی عیادت بہت بڑی اخلاقی خوبی، نیکی اور عبادت ہے، مگر افسوس آج کل اس نیک کام کو بوجھ سمجھ کر کیا جانے لگا ہے۔ کچھ اس طرح کہا جاتا ہے فلاں بیمار ہے، اسے ملنے بھی جانا ہے، 3-4 دن ہو گئے وہ بیمار ہے، اگر نہ گیا تو وہ کیا سوچے گا، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے احادیث مبارکہ میں عیادت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اس لیے اسے بوجھ نہیں بلکہ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے کرنا چاہیے۔ نور والے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مریض کی عیادت کی اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے ہر قدم پر ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ عیادت کرنے سے مراد مریض کو تسلی دینا یا دعا دینا ہے۔ عیادت کسے کہتے ہیں؟ عیادت سے مراد یہ ہے کہ مریض کو تسلی دینا یا اسے دعا دینا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مریض کی پوری عیادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھے کہ مزاج کیسا ہے، کیا حال ہے۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص کسی بیمار کی مزاج پرسی کرنے جائے تو اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے، پھر زبان سے یہ کہے یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے، اس سے بیمار کو تسلی ہوتی ہے، مگر بہت دیر تک ہاتھ نہ رکھے۔ یہ ہاتھ رکھنا اظہار محبت کے لیے ہے۔ عیادت کرنے سے متعلق مختلف احکام۔ جب کوئی شخص کسی بیماری میں مبتلا ہو اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہو تو اس کی عیادت کرنا سنت مبارکہ ہے۔ جب کوئی ایسا شخص ہو کہ بیماری میں مبتلا ہے، کوئی اور بھی اس کی دیکھ بھال کرنے والا موجود ہے تو اس کی عیادت کرنا سنت مبارکہ ہے، اور اگر کسی مریض کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو تو عیادت کرنا واجب ہے۔ اگر یہ معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جانے سے اس بیمار پر گرا گزرے گا، اگر یہ معلوم ہے کہ عیادت کے لیے جانے سے اس بیمار پر گرا گزرے گا، اسے ناگوار گزرے گا، اس کے لیے تکلیف دہ ہوگا، تو ایسی حالت میں عیادت کے لیے مت جائیے۔ اتباع سنت کی نیت سے عیادت کیجیے۔ اگر محض اس لیے بیمار پرسی کی کہ جب میں بیمار پڑوں گا تو وہ بھی میری اتباع دینے کے لیے آئے تو اس صورت میں ثواب نہیں ملے گا۔ فاسق کی عیادت بھی جائز ہے، کیونکہ عیادت کرنا مسلمان کی خبر
دینا، بیمار پرسی کرنا، یہ اسلامی حقوق میں سے ہے، اور فاسق بھی مسلمان ہے، اس لیے اس کی عیادت کرنا بھی جائز ہے۔ مرتد اور حربی کافر کی عیادت جائز نہیں۔ فی زمانہ دنیا میں سارے کافر حربی ہیں، مرتد کی اور کافر کی عیادت کرنا جائز نہیں۔ بد مذہب جو کہ غیر مرتد ہو، اس کی بد مذہبیت حد ارتداد تک، کفر تک نہیں پہنچی، اس کی عیادت کرنا بھی منع اور شرعی طور پر اس کی اجازت نہیں۔ معمولی بیماری میں بھی بیمار پرسی کرنا سنت ہے، جیسے آنکھ یا کان یا داڑھ کا درد ہو، کہ یہ اگرچہ خطرناک نہیں مگر بیماری تو ہے۔ بیمار پرسی میں 3 دن تک کی تاخیر جائز ہے، اس سے پہلے عیادت کرنا مستحب ہے۔ مرض کی جگہ ہاتھ رکھنا عیادت کے لیے سنت ہے۔ طویل سفر طے کر کے مریض کی عیادت کو جانا مستحب ہے۔ اگر مریض سے آپ کے دل میں رنجش یا طبیعت کو اس سے مناسبت نہیں، پھر بھی عیادت کیجیے۔ کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور مرض کی سختی دیکھیں تو اس کو ڈرانے والی باتیں نہ کریں۔ مثلا اس طرح نہ کہیں تمہاری حالت بہت خراب ہے، اور نہ ہی اس انداز پر سر ہلائیں جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہو۔ عیادت کے موقع پر مریض یا دکھی شخص کے سامنے اپنے چہرے پر رنج و غم کی کیفیت نمایاں کیجیے، اگر اسے محسوس ہو یہ میرے غم میں شریک ہے، اس سے مجھ سے خیر خواہی ہے، غم خواری ہے۔ بات چیت کا انداز ہرگز ایسا نہ ہو کہ مریض یا اس کے عزیز کو وسوسہ آئے کہ یہ ہماری پریشانی پر خوش ہو رہا ہے، اس طرح کی کوئی بات نہ کی جائے۔ مریض کے گھر والوں سے بھی اظہار ہمدردی کیجیے، اور جو خدمت یا تعاون کر سکتے ہوں وہ بھی کیجیے۔ مریض کے پاس جا کر اس کی طبیعت پوچھیے اور اس کے لیے صحت و عافیت کی، صحت اور امن و سلامتی کی اس کے لیے دعا کیجیے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے: لا بأس طہور ان شاء اللہ، یعنی کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ پاک نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ مریض سے اپنے لیے دعا کروائیے کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی۔ مریض کے سامنے ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو، جو اسے اچھی لگے۔ بیماری کے فضائل اور اللہ پاک کی رحمت کے تذکرے کیجیے تاکہ اس کا ذہن ثواب آخرت کی طرف مائل ہو اور وہ شکوہ شکایت کے الفاظ زبان پر نہ لائے۔ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ بیٹھیے اور نہ ہی شور و غل کیجیے۔ ہاں، اگر بیمار خود ہی دیر تک بٹھائے رکھے اور بٹھانے کا خواہش مند ہو تو ممکنہ صورت میں آپ اس کے جذبات کا احترام کیجیے۔ مریض کی عیادت کے موقع پر تحفے لانا عمدہ اچھا کام ہے۔ جاتے ہوئے اس کے لیے کوئی چیز تحفہ لے جانا یہ اچھا کام ہے، مگر نہ لانے کی صورت میں عیادت ہی نہ کرنا اور دل میں یہ خیال کرنا اگر کچھ نہ لے کر جائے گا تو وہ کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ عیادت کے لیے آگے۔ خالی ہاتھ بھی عیادت کر ہی لینی چاہیے، نہ کرنا ثواب سے محرومی کا باعث ہے۔ اگر کوئی مریض بے ہوش ہو، اس کی عیادت کا طریقہ یہ ہے کہ جا کر اسے دیکھیں، اس کے لیے دعا کریں اور اس کے رشتہ داروں کو تسلی دیں۔
اگرچہ بے ہوشی کی وجہ سے آپ مریض سے عیادت تو نہیں کر سکتے، لیکن مریض کے پاس جا تو سکتے ہیں، یوں ہی اس کے عزیزوں کے ساتھ ہمدردی بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی بے ہوشی کی وجہ سے زیادہ پریشان ہوں گے۔ غم خواری ضرور کرنی چاہیے۔ عیادت کرنے کے فائدے اور ثوابات۔ مسلمان جب تک اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تب تک جنت کے باغ میں رہتا ہے حتیٰ کہ لوٹ آئے۔ عیادت کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ باوضو ثواب کی نیت سے عیادت کرنے والا جہنم سے 60 سال کی مسافت دور کر دیا جاتا ہے۔ عیادت کرنے والا جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ عیادت کرنے والا جنت کے پھل چنتا ہے۔ مریض کی عیادت کو جانا اس کے دل میں خوشی داخل کرنے کا سبب ہے۔ عیادت کرنا معاشرے کی فضا کو قائم رکھنے اور یکجہتی کا ذریعہ ہے۔ عیادت نہ کرنے کے نقصانات۔ عیادت نہ کرنے میں مسلمان کی حق تلفی ہے۔ عیادت نہ کرنے کی بعض صورتیں ترک سنت اور بعض ترک واجب کا سبب ہے۔ عیادت نہ کرنا بسا اوقات قطع تعلقی کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ مسلمان کے بیمار ہو جائے، ہمسایہ ہے کوئی، تو اس طرح رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، تو ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں عیادت کرنے کے لیے جانا چاہیے۔ ابھی انشاءاللہ عیادت کو جاتے وقت کی دعا یہ یاد کریں گے۔ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے، اگر موت کا وقت نہیں آیا ہے تو اسے شفا ہو جائے۔ ابھی انشاءاللہ سے مل کے دہراتے ہیں، آپ سب بھی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور یاد ہو جائے۔ اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم، رب العرش الکریم، رب العرش الکریم، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم، اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم۔ اتنی مل کے دہرا دیجیے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم۔ پھر ایک مرتبہ دہرا دیجیے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک، ان یشفیک، ان یشفیک۔ یہ دعا مکمل ہوگی۔ ایک مرتبہ مل کے پڑھتے ہیں، پھر آپ مل کے دہرائیے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش الکریم ان یشفیک۔
دیجیے. اس کا ترجمہ اس طرح ہے: میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک اللہ پاک سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں. اس کی فضیلت ہم نے شروع میں سنی تھی کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے. اگر موت کے وقت نہیں آیا تو اسے شفا نصیب ہو جائے. مجلس درخواست کرنے کی دعا پڑھنی چاہیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اے مالک مولا، ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں اسی طرح پابندی کے ساتھ اجتماع میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو اس کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا، ہمارے اس ڈویژن من باجوہ کا جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ جو زیر تعمیر ہے، مالک مولا اپنی رحمت سے ان کے لیے بہتر اسباب میسر فرما. اے مالک مولا، جو معاونین کوشش کر رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، احتیاط پیش کر رہے ہیں، اے مالک مولا ان کے گھر بار میں خیر و برکت عطا فرما. انہیں دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرما. ان کے مرحومین کے لیے یہ ثواب جاریہ کا سامان بنا. اے مالک مولا، ہم سب کو بھی اس کے لیے بڑھ چڑھ کر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا، مدینہ شریف کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری تمام نیک اور جائز دعائیں قبول فرما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی